بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قیامت کی بڑی بڑی اور بالکل قریبی علامتوں میں سے ایک علامت پر ہم نے بڑی ڈیٹیل میں ویڈیو بنائی ہے، حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے اس دنیا میں تشریف لانے سے متعلق۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہے تو پھر یہ ویڈیو آپ کے لیے، اور اگر آپ نے نہیں دیکھی ہے ویڈیو تو پھر ہماری ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، اس پہ کلک کریں، پہلے وہ ویڈیو دیکھیں، اس کے بعد اس ویڈیو کو دیکھیں۔ ہم اس ویڈیو میں قیامت کی ایک دوسری بڑی علامت کے بارے میں، یعنی دجال کے خروج کے بارے میں، دجال کے دنیا میں آنے کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ احادیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بڑی تفصیلات بتائی ہیں، لمبی ٹاپک ہے۔ ہم انشاءاللہ اس ٹاپک کو 5 ویڈیوز میں ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ 5 ویڈیوز میں آپ کو دجال کے بارے میں ساری ڈیٹیلز انشاءاللہ بتائی جائیں۔ یہ پہلی ویڈیو ہے، پہلا پارٹ۔ اس پارٹ میں ہم انشاءاللہ دجال کے بارے میں 4 باتیں بتائیں گے۔ 4 باتیں اس پہلے پارٹ میں ڈسکس کی جائیں۔ کیا ہے وہ 4 باتیں؟ پہلی بات، پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے دجال کا فتنہ کتنا ہولناک ہے، کتنا خطرناک۔ دوسرا پوائنٹ ہے دجال کا حلیہ کیسا ہوگا۔ تیسرا پوائنٹ ہے دجال کہاں سے نکلے گا، اور چوتھا پوائنٹ ہے دجال کتنی مدت تک اس دنیا میں رہے گا۔ یہ 4 پوائنٹ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کیے جائیں۔ پہلا پوائنٹ، دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے، کتنا ہولناک اور ڈینجر ہے، یہ ہم بتانے کی کوشش کریں گے۔ دجال کا فتنہ اتنا ہولناک ہے، اتنا ڈینجر اور خطرناک ہے کہ ہر نبی نے دجال سے ڈرانے کی کوشش کی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ بَعْدَ نُوحٍ إِلَّا قَدْ أَنذَرَ قَوْمَهُ وَالدَّجَّالَ وَإِنِّي أُنذِرُكُمْ، کہ نوح کے بعد جتنے پیغمبر دنیا میں تشریف لائیں گے ان تمام پیغمبروں نے دجال سے ڈرایا گے، اور میں بھی تمہیں دجال سے ڈرا رہا ہوں۔ اتنا خطرناک دجال کا یہ جو فتنہ ہے اتنا خطرناک ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یقین کے ساتھ بات بتلائی کہ وہ ضرور دنیا میں آئے گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی لم یبعث نبیا الا حذر امتہ الدجال، کہ ہر نبی نے دجال سے ڈرایا، اور میں آخری نبی ہوں، تم آخری امت ہو، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، کہ وہ یقینی طور پر اسی امت میں آئے گا، تمہارے درمیان آئے گا۔ دجال کا فتنہ اتنا ہولناک ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کی تفصیل بتاتے، اس کی ڈیٹیل بتاتے تو اس انداز سے بتایا کرتے تھے کہ صحابہ کو ایسا لگتا تھا وہ یہیں کہیں موجود ہے، ایسا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے بارے میں بتایا۔ روایت میں ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں فرمایا ہے صحابہ نے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ صبح کے وقت دجال کا تذکرہ کیا، اور اس کے تذکرے کو کبھی بلند کیا، کبھی آہستہ کر لیا، یعنی کبھی جوش میں بیان فرما رہے ہیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام، کبھی ہلکی آواز میں بیان فرما رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں حتیٰ ظنناہ فی طائفۃ النخل، مسلم شریف کی روایت ہے، ہمیں ایسا لگا کہ جیسے دجال یہیں کہیں کھجوروں کے ان درختوں کے درمیان موجود۔ اتنا ڈینجر یہ فتنہ ہے، ایسا خطرناک یہ فتنہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک
یہ جو پورا دور ہے، پورا زمانہ ہے، اس پورے دور میں، پورے زمانے میں سب سے بڑا فتنہ دجال کا یہ فتنہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ ما بین خلقی آدم الی قیام الساعہ، قسم کھا کر یہ بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ آدم کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک امر اعظم من الدجال، دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پہلا پوائنٹ ہے کہ دجال کا فتنہ اتنا خطرناک، اتنا ڈینجر، اتنا غولناک ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے نہیں بلکہ تمام پیغمبروں نے اس فتنے سے ڈرانے کی کوشش کی۔ ہمارا دوسرا پوائنٹ ہے دجال کا حلیہ کیسا ہوگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں بھی باتیں بیان فرمائی۔ دجال کا جو رنگ ہے وہ سرخ اور سفید ہوگا۔ الدجال احمر حجان، دجال کا جو جسم ہے وہ بھاری بھرکم ہوگا۔ الدجال احمر حجان زخم فیلمی، دجال کی جو ہائٹ ہے، اس کا جو قد و قامت ہے، وہ قد و قامت کے اعتبار سے تھوڑا سا پستہ قد ہوگا۔ ان مسیح الدجال رجل قصیر، ابو داود کی روایت ہے۔ بال اس کے بہت زیادہ ہوں گے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ الدجال اعور العین الیسری جفال الشعر، اور اس کے جو بال ہیں وہ گھنگریالے اور الجھے ہوئے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کأن شعر رأسہ اغصان شجرۃ، جیسے درخت کی ٹہنیاں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی رہتی ہیں، ایسے ہی اس کے بال الجھے ہوئے ہوں۔ اور سب سے اہم پوائنٹ، اس کی جو آنکھ ہوگی، دونوں آنکھیں اس کی خراب ہوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک روایت میں ہے کہ وہ دائیں آنکھ سے کانا ہوگا، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھ کے علماء نے یہ بات بیان فرمائی، اس کی دونوں آنکھیں خراب ہوں گی۔ روایت میں ہے الدجال اعور العین الیسری، بائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اور ایک روایت میں ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آنکھ سے تو وہ کانا ہوگا، دوسری آنکھ کے اوپر انگور کی طرح ایک ابھرا ہوا حصہ ہوگا، یوں سمجھیے وہ ایک بڑی موٹی سی پھنسی گئے یا ایک پھوڑا گئے، ایسا ایک ابھرا ہوا حصہ ہوگا، یعنی دونوں آنکھیں اس کی خراب ہوں گی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کأنہا عنب طافیۃ، جیسے انگور ہوتا ہے اس شکل میں اس کے چہرے پہ ایک ابھرا ہوا حصہ ہوگا۔ یہ اس کا حلیہ، اور ایک بہت بڑی نشانی اس کے حلیے سے متعلق، ایک بہت بڑی علامت یہ ہے کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کاف فا را یعنی کافر لکھا ہوا ہوگا۔ کافر لکھا ہوا ہونا یہ ایک ایسی بڑی علامت ہے جس کو ہر وہ شخص پڑھ سکے گا جو ایمان والا ہے، دجال کے عمل کو ناپسند کرتا ہے، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، جاہل ہو، عالم ہو، ایمان والا اگر ہے تو وہ ضرور اس کاف فا را یعنی کافر کو لکھا ہوا پڑھ سکے گا۔ بخاری شریف کی روایت ہے الدجال ممسوح العین مکتوب بین عینیہ کافر، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوا ہوگا۔ یقرأہ کل مسلم، وہ ہر مسلمان اس کو پڑھ سکے گا۔ روایات میں بڑی تفصیل سے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے، وہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہے، وہ انسان ہی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو ایک لمبی مدت عطا کی ہے، ایک لمبی زندگی عطا فرمائی ہے، حتیٰ کہ روایتوں میں آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے دجال سے ملاقات بھی کی تو وہ پیدا ہو چکا ہے، وہ انسان ہے، وہ اس دنیا میں آ چکا ہے، بس اس کا ظاہر ہونا، اس کا نکلنا باقی۔ تو ہمارا جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا، کہاں گئے اس کے بارے میں کسی کو نہیں پتا، لیکن کہاں سے نکلے گا، کہاں سے ظاہر ہوگا، اس بارے میں
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 مقامات کا، بلکہ یوں سمجھیے کہ 3 مقامات کا، 3 جگہوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمایا۔ ایک روایت مستدرک حاکم کی، شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا، یخرج من بین الشام والعراق، اور ایک روایت ہے خراسان کے 2 علاقوں کا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے تذکرہ فرمایا، خوز و کرمان علاقے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، لینزلن الدجال خوزا و کرمانا، خوز اور کرمان یہ علاقے ہیں، یہاں سے نکلے گا۔ اور ایک روایت ہے کہ اصفہان کے ایک علاقے یہودیہ سے نکلے گا، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ یخرج الدجال من یہودیت اصفہان، اصفہان سے نکلے گا اور اس علاقے کا نام یہودیہ ہوگا۔ ان تینوں روایتوں کا خلاصہ ایک چوتھی جگہ، تینوں روایتوں کا خلاصہ چوتھی جگہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ مشرق سے نکلے گا، ایسٹ کی طرف سے نکلے گا۔ یہ جو الگ الگ مقامات آپ نے بیان فرمائے، عراق اور شام کے درمیان سے، خوز اور کرمان سے، یا ایسے ہی اصفہان سے، یہ ساری جگہیں بھی ایسٹ کی طرف آتی ہیں۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کلیئرلی اخیر میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ وہ ایسٹ کی طرف سے، مشرق کی طرف سے نکلے گا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الدجال یخرج من ارض بالمشرق، ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اور ایک روایت میں باضابطہ آپ نے ایسٹ کی طرف، مشرق کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا ان الفتنۃ ہا ہونا، کہ جو فتنہ ہے وہ اس طرف سے آئے گا۔ یہ بھی مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو یہ ہمارا جو 3rd پوائنٹ ہے، تیسرا پوائنٹ ہے کہ دجال کہاں سے نکلے گا۔ ہمارا جو اس ویڈیو کا لاسٹ پوائنٹ، جو اس ویڈیو کا 4تھا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ دجال کتنی مدت تک اس دنیا میں رہے گا، آنے کے بعد کتنے عرصے تک وہ دنیا میں رہے گا۔ اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ابو داود کی صحیح روایت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دجال کا تذکرہ فرمایا، صحابہ نے پوچھا کب تک قیام رہے گا، ٹھہرے گا کب تک؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 40 یوما، 40 دن قیام کرے گا، 40 دن ٹھہرے گا، لیکن وہ 40 دن معمول کے دنوں کی طرح نہیں ہوں گے۔ ان 40 دنوں میں سے پہلا دن یوم کسنتن، 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، اور باقی جو دن ہیں وہ عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ اس طرح اگر ان سارے دنوں کو کیلکولیٹ کیا جائے تو وہ دنوں کی جو تعداد ہے وہ ہے 439 دن، یعنی 439 ڈیز تک وہ اس دنیا میں رہے گا، یعنی 1 سال 2 مہینے اور 14 دن تک وہ اس دنیا میں رہے گا۔ اس کے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت ہے تو 40 دن، لیکن وہ 40 دن بڑھ جائیں گے اس زمانے میں۔ پہلا دن 1 سال کے برابر، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر، باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے یہ 4 باتیں ڈسکس کی ہیں۔ دجال کا فتنہ کتنا ہولناک ہے، دجال کا حلیہ کیسا ہوگا، دجال اس دنیا میں کتنے دن تک رہے گا، دجال کہاں سے نکلے گا، یہ ایک پارٹ ہے ہمارا۔ ہم انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں نیکسٹ پارٹ میں ہم ڈسکس یہ کریں گے کہ دجال اس دنیا میں کب آئے گا، نکلے گا کب، کون سے حالات ہوں گے جب دجال کا خروج ہوگا۔ اگر آپ کو یہ معلومات اور یہ ڈیٹیلز، یہ نالج اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں، اور یہ ویڈیو جو ہے اور یہ 2 علامتیں بتائی جا رہی ہیں اس کو دوسروں کو شیئر کریں تاکہ ان فتنوں سے بچنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ ہماری اس سیریز کے لیے آئندہ کی ویڈیو کا انتظار کریں۔